سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھوک لگی، پیاس لگی، کھجوریں ختم، پانی ختم۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اتنی لمبی زبان اسماعیل علیہ السلام نے نکال دی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بےتاب ہو گئے، ایڑیاں رگڑنے لگے ماں کی گود میں، اماں کا دل دکھنے لگا، الہی اب میں کیا کروں؟ دو پتھر کھڑے کیے، ایک اوپر رکھ کے ذرا سی چھاؤں بنائی، نیچے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور پھر قرآن کریم کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کی طلب میں، میری برکت کی طلب میں، میری جستجو میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے مائی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، اس پہاڑی پہ سے چڑھتی ہے، اگلی پہ چڑھنے کے لیے ڈھلوان آ جاتی ہے، نچان آ جاتی ہے، بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ کر چڑھتی ہے۔ قرآن کو پیار آیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ میری بندی حضرت حاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ او حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، میرے گھر کا طواف کرنے والوں، او لوگوں میرا اعلان سنو، خدا کا اعلان سنو، خدا کا پیغام سنو۔ فرمایا لوگوں آئندہ چلنے کے بعد چاہے اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، الیاس علیہ السلام کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، صحابہ میں ابو بکر صدیق جیسا کیوں نہ ہو، فاروق اعظم جیسا کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین جیسا کیوں نہ ہو، علی مرتضی جیسا کیوں نہ ہو، سیدنا حسن حسین جیسا کیوں نہ ہو، میرے نبی کی لخت جگر فاطمہ جیسی کیوں نہ ہو، عائشہ صدیقہ جیسی کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، غوث کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، اصول بنا دیا، ضابطہ بنا دیا، طریقہ بنا دیا۔ حاجرہ ہمیں تو نے مجھ پر توکل کر لیا، سارا جنگل تو اکیلی میرے نام پہ بیٹھ گئی، تیرا معصوم بچہ اتنی زبان نکال بیٹھا، تو نے پھر بھی میرا ہی نام لے کر تلاش کرتی پھری۔ جب ساتواں چکر لگایا نا تو کانوں میں کہیں سے آواز آئی، اب حضرت حاجرہ کے آنسو آ گئے اور فرمانے لگی میں نے آواز سن لی، اگر میرا لخت جگر چل بسا پھر میں تیری امداد کا کیا کروں گی؟ آ کے کیا دیکھتی ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے وہ جو زمین میں ایڑیاں رگڑی، یہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ پانی پیو جو بھوک کا بھی کام دے گا، پیاس کا بھی کام دے گا۔ یہاں دیکھ لو ہر دوسرے مہینے ساڈا نلکا خراب ہے جی، اگو مستری آندا جی خراب تو ہونا تھی، اب پانی تلے لہمینن، زمین کے نیچے پانی کی انتہا نہیں، پانی نیچے اتر گئے، آخر پانی نلکے کامیاب نہیں، ٹیوب ویل جواب دے گئے۔ کتنے ہزار سال کا عرصہ گزر گیا، 4 ٹیوب ویل 24 گھنٹے چلتے ہیں، پوری دنیا میں زمزم جاتا ہے، پوری دنیا وہاں پیتی ہے، آج تک زمزم کے پانی کے رنگت میں، ذائقے میں، برکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور سچی پوچھو نا
شہر بدل گیا، بازار بدل گئے، راستے بدل گئے، اونٹوں کے بجائے گاڑیاں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا۔ اگر نہیں بدلا تو زمزم کا پانی نہیں بدلا، بعین ہی وہی پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے نکلا تھا، وہی پانی آج موجود ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، حاجی چل نہ سکے، اسے بھی ریڑھی میں بٹھا کر اس علاقے سے گھسیٹا جاتا ہے جہاں مائی ہاجرہ دوڑی تھی۔ اندازہ لگاؤ، جب بندہ اس پر توکل کرتا ہے تو خدا اس کی اداؤں کو قیامت تک جاری رکھتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ جتنے لوگ پہنچ گئے سب کا حج قبول فرمائے۔ یہی چاند، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم میرے نام پہ صدقہ کر، میرے نام پہ صدقہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ قربان کر دیے، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر پھر 100 اونٹ اور قربان کر دیے۔ کئیوں کو تو یہ بات سن کر بخار چڑھ رہا ہوگا کہ یار ہر روز کے 100 اونٹ قربان کر دیتا تھا۔ وہ پیغمبروں کا جد امجد ہے، ہزاروں نبیوں کا باپ ہے، کہ میرے تیرے جیسا تھا وہ؟ ہم لوگ کوئی قربانی کرتے، سر سے اتارتے، سیر و لامن والا کام ہے۔ ہم کیا جانے خدا کی خدائی کو، اس کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کی قدر کو جو ان لوگوں کو تھی، وہ ہمیں 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبروں کی شان نرالی، پیغمبروں کی آن نرالی، اور براہ راست خدا کے نمائندے ہوتے ہیں۔ خداوند کریم ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنی آسمانی کتابیں پروردگار عالم پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ پھر مالک کائنات نے آزما لیا۔ ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرالی شان کا پیغمبر ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، ساری زندگی میں مہمان کے بغیر ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ 5-5، 7-7، 10-10 میل میں تلاش کر کر کے مسافر پکڑ کے لایا کرتے تھے، مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک ہم ہیں، اگر دکان پہ، کھوہ پہ پتہ چلے نا کہ تیرا فلانا رشتہ دار آ رہا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے بخار۔ مہمان نوازی کرنا سنت تھا، ہمارے لیے پھانسی بن گئی، پریشانی کا ذریعہ بن گیا، عادت نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ایک مہمان لائے، بڑے دور سے مسافر کو پکڑ کے لائے اور اس کے سامنے کھانا رکھا تو فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں، میں تو خدا کے نام کا ہی منکر ہوں۔ وہ تھا کافر۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا کہ میرے خدا کے نام کا منکر ہے، جا دفع ہو جائے یہاں سے، چلا جا اٹھ کے یہاں سے۔ وہ چلا گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے زجر آئی، میرے خلیل مجھے بھی تو پتا ہے کہ یہ میرے نام کا منکر ہے، بڈھا ہو گیا یا اس کی اتنی عمر ہو گئی، اس سے قسم دے کے تو پوچھو اس کو میں نے کبھی بھوکا رکھا؟ مجھے بھی تو معلوم ہے کہ یہ میرے نام کا منکر ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ساری زندگی میں اسے بھوکا کبھی نہیں سلایا، تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا دھکا دے دیا، کیوں دھکا دیا تم نے؟ اسی کو کہتا کیا بات آئی، بس اٹھا
کر رکھ اپنا دسترخوان تو، اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو، اپنا دسترخوان لپیٹ کے رکھ دے، جا مہمانوں کو تلاش کرتا نہ آئندہ پھرنا، تو نے میرے ایک بندے کو کیوں دھکا دیا، میں بھی تو جانتا ہوں وہ میرے نام کا منکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تو خدا کے دروازے کا محتاج ہے نا۔ ہمارے زمانے کے پیر تو اگرچہ ڈانگ سوٹا لے کر اللہ میاں پہ پل پڑتے ہیں، مگر خدا کے سامنے نبی بڑا محتاج ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے پیچھے، بڑے میاں او بزرگوں او اللہ والے، انہوں نے دیکھا پھر ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، انہوں نے کہا چل میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ اس نے کمال ہے تیرے علی، ابھی تو مجھے لے کے گیا تھا، پھر دھکا دیا اور پھر بلانے آ گیا۔ پہلے لے کے گیا تھا، پھر دھکا دیا، پھر بلانے آ گیا۔ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، فرمایا میں اپنے بس میں نہیں ہوں، میری زبان، میری آنکھ، میری انگلی، میرا سانس یہ اس مولا کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہ حکم دے گا مجھے وہ ایسا کرنا پڑے گا۔ میں خود نہیں آیا، میں اس رحمان کا بھیجا ہوا ہوں جس کا تو نام پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا مسافر واپس آیا اور کہنے لگا خلیل پہلے خدا کا نام سکھا پھر کھانا کھلا۔ جو خدا اتنا مہربان ہے کہ جو میری وجہ سے تجھے دھمکی ملی، میں گناہگار کی وجہ سے تجھے ڈانٹ پڑی، اور اس خدا کا مجھے نام سکھا۔ وہ اس زمانے کا کافر تھا پھر بھی سمجھدار تھا۔ آج کل کے ساتھ اگر کسی کو یوں ہو جائے گا نا اور اکڑے گا اور سانو تھکا دو، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بھی ڈانٹ ملی کہ نہیں؟ مندہ ہے سانو من گن ہوں بھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نرالی عادت، نرالی شان، نرالا طریقہ کار، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھانا، اپنے بچے تک کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینے کا پختہ عزم پروگرام تیار کرنا نہیں بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھلا دیا۔ کئی اللہ والے اسی قسم کے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی آن اپنی شان مٹا کے رکھ دی۔